دوستو یہ کہانی ایک ایسے پاکستانی کی ہے کہ جس کا شاید آپ نے کبھی نام بھی نہ سنا ہو، جس کی پروفیشنل زندگی کا آغاز کراچی کے ایک اسٹریٹ کرمنل کے طور پر ہوا۔ حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ یہ امریکی ایجنسی ایف بی آئی کا ایجنٹ بن گیا۔ امریکی ایجنسی ایف بی آئی جس کے لیے اس شخص نے اپنی زندگی کے کئی سال وقف کر دیے، انڈر کور رہ کر القاعدہ کے خطرناک ترین دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا۔ بالآخر اس ایجنسی نے اپنے اس مایہ ناز ایجنٹ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے کیوں ڈال دیا؟ اس پاکستانی کا نام کامران فریدی ہے اور اس وقت نیو یارک کی جیل میں اپنی 7 سالہ قید کاٹ رہا ہے۔ کراچی کی گلیوں سے نیو یارک کی جیل کا ناقابل یقین سفر، انتہائی پرتعیش زندگی، مہنگی ترین گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے، ایسا طرز زندگی کہ دیکھ کر ہر ساتھی رشک کرتا تھا۔ اور پھر اس سفر کا اختتام جیل کی کال کوٹری۔ آخر کیوں؟ چند سالوں میں اس نوجوان نے اتنے نشیب و فراز دیکھے کہ جس ایجنسی کے لیے ہر چیز داؤ پر لگا دی، وہاں سے میڈلز کی بجائے بالآخر قید کیوں ملی؟ دوستو آپ یقین کیجئے کہ یہ حقیقی کہانی سن کر آپ ہالی ووڈ کی فلم میں بھول جائیں گے۔ کامران فریدی کی پیدائش گلشن اقبال کراچی کے بلاک 3 میں ہوئی۔ زمانہ طالب علمی میں اس نے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن، جسے پی ایس ایف بھی کہا جاتا ہے، جوائن کر لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب شہر کی سڑکوں پر اسٹوڈنٹ فیڈریشنز کے درمیان عملی جنگ جاری تھی۔ کامران اپنی تنظیم میں تیزی سے ابھرنے لگا، لیکن جہاں اس کی رہائش تھی وہاں پر ایم کیو ایم کا راج ہوا کرتا تھا، تو وہاں ایم کیو ایم کے کارکنوں نے جلد ہی کامران کی زندگی اجیرن بنا دی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پی ایس ایف کے ایک مقبول ترین لیڈر نے کامران فریدی کو حسن اسکوائر پر ایک فلیٹ میں منتقل کر دیا۔ اس فلیٹ میں پی ایس ایف کے اور بھی لڑکے رہائش پذیر تھے۔ کامران فریدی کو شہر میں اپنا ایک نام بنانا تھا، تو کامران تنظیم کی لڑائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا اور جلد ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظروں میں آ گیا۔ ایک طرف تو سی آئی ڈی نے اس کے وارنٹ نکال دیے، تو دوسری طرف ایم کیو ایم کے اشتہاری اس کی طاق میں تھے۔ گھر والوں نے جیسے تیسے کر پیسے جوڑے اور کامران کو انسانی اسمگلر کے ذریعے سویڈن پہنچا دیا۔ لیکن یہاں بھی متعدد بار اس کا بنگلہ دیشی اور البانین گینگ سے جھگڑا ہوا۔ پولیس کو یہاں بھی اس کی میزبانی کے مواقع ملے۔ بالآخر 1992 میں سویڈش حکام نے اسے بلیک لسٹ کرتے ہوئے ویزا میں توسیع سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد پاکستان واپس جانے کا تو کوئی آپشن موجود نہ تھا، لہٰذا اس نے ایک جزیرے پر پناہ لے لی۔ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی چند تنظیم کے لوگوں کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ انہوں نے اسے ایک فیک پاسپورٹ بنا کر دے دیا، جس کے ذریعے وہ امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ امریکہ پہنچ کر کامران کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ کامران کو خود بھی احساس نہ تھا کہ یہاں پر اس کی زندگی کی اصل کہانی کا آغاز ہونے والا ہے، ایسی کہانی جسے سن کر فلموں کے بڑے بڑے اسکرپٹ رائٹرز بھی دنگ رہ جائیں گے۔ 1994 میں کامران امریکی ریاست جورجیا کے شہر اٹلانٹا پہنچا اور وہاں اس نے ایک پرتشدد علاقے بینک ہائیڈ وے میں اپنا ایک پیٹرول پمپ خرید لیا۔ یہاں پر بھی پرتشدد زندگی نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آئے روز پولیس اہلکار اس سے رشوت کا تقاضا کرتے۔ اس طرح کی بلیک میلنگ کامران کے مزاج کے خلاف تھی۔ پیٹرول پمپ پر اس کی ایک دن چند ایف بی آئی ایجنٹ سے ملاقات ہوئی تو اس نے پولیس والوں کی شکایت لگا دی۔ ایف بی آئی ایجنٹس کو معلوم تھا کہ کامران کی اردو، ہندی اور پنجابی بہت اچھی ہے اور وہ ایشیائی گینگز کو پکڑنے میں ان کی خاصی مدد کر سکتا ہے۔ انہی دنوں امریکی قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک پاکستانی گینگ سے بے حد تنگ تھے۔ کامران فریدی کو ٹاسک دیا گیا کہ وہ گینگ کا حصہ بن کر ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرے۔ اس طرح 1996 میں کامران کا ایف بی آئی کے ساتھ باقاعدہ کریئر کا آغاز ہو گیا۔ کامران فریدی کی چالاکی اور تیزی اس کے لیے راستہ بناتی گئی۔ چند ماہ میں اس نے اپنی کارکردگی سے اپنے ہینڈلرز کو گرویدہ بنا لیا۔ یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ 2016 میں کامران کی مدد سے داعش کے چند مطلوب دہشت گرد ترکی میں پکڑے گئے، تو امریکیوں نے ترکی ایجنسیز کو کامران فریدی کو بطور ایجنٹ بھرتی کرنے کا مشورہ بھی دیا، تاہم اس پیشکش کو رد کر دیا گیا۔ ذاتی دستاویزات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کامران فریدی انتہائی ہائی پروفائل ٹیررزم آپریشنز کا حصہ رہا۔ وہ انتہائی خطرناک ترین گروہوں کے ساتھ کام کرتا رہا اور ان کی انفارمیشن ایف بی آئی کو پہنچاتا رہا۔ عدالتی کارروائی کے دوران بتایا گیا کہ 2011 میں کامران کو ڈی کمپنی کے خلاف جاری تحقیقات کا حصہ بنایا گیا۔ پاکستان اور ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ڈی کمپنی کے نام سے بخوبی واقف ہے۔ ڈی کمپنی کا نام بھارتی میڈیا کی جانب سے مشہور زمانہ ڈان داؤد ابراہیم کے نیٹ ورک کو دیا گیا۔ داؤد ابراہیم ایک عرصے تک بھارتی ایجنسیز اور دنیا کو انگلیوں پر نچاتا رہا۔ اسے پکڑنے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور بھارتی میڈیا تواتر کے ساتھ داؤد ابراہیم کا نام پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے ساتھ جوڑتا رہا۔ 2011 میں داؤد ابراہیم اور ان کی ڈی کمپنی ایف بی آئی کی موسٹ وانٹڈ لسٹ کے نمبر 3 پر تھے۔ ایف بی آئی نے کامران فریدی کو ڈی کمپنی کے سہولت کاروں کے نام اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے کا ٹاسک دیا۔ اس مرتبہ بھی اس نے ایف بی آئی کو مایوس نہیں کیا۔ کامران نے ڈی کمپنی کے مختلف کرداروں تک پہنچنے میں ایف بی آئی کی مدد تو کی ہی، اور اسی دوران وہ جابر موتی والا سے متعدد بار ملاقاتیں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
مختلف اخباری رپورٹ کے مطابق کامران کا لائف سٹائل انتہائی شاہانہ تھا، جس جگہ بھی اسے بھیجا جاتا وہ ارد گرد کے لوگوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہو جاتا۔ وہ دہشت گرد تنظیموں کے پیچھے ملک شام اور ترکی بھی گیا۔ داعش اور القاعدہ میں جو لوگ اسے جانتے تھے ان کا تاثر یہ تھا کہ کامران جدی پشتی رئیس آدمی ہے اور ان علاقوں میں سوشل ورک اور جہادی تنظیموں کی مدد کے لیے آتا ہے۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی جابر موتی والا کے کامران فریدی سے تعلقات کی۔ وہ چند ملاقاتوں میں جابر موتی والا کا اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کامران فریدی جابر موتی والا کے سامنے خود کو منشیات اور اسلحے کے کاروبار سے وابستہ ظاہر کرتا تھا۔ عدالت میں سامنے آنے والے انکشافات کے مطابق ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایف بی آئی کے 3 پاکستانی نیاد مخبر امریکہ سے کراچی کا سفر طے کرتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے جابر موتی والا سے معاملات طے پا جاتے ہیں اور جابر موتی والا تقریباً $14 لاکھ کی منشیات امریکہ برآمد کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ خیال یہی ہے کہ ان 3 لوگوں میں ایک کامران فریدی ہی تھا۔ اب جابر موتی والا کیونکہ داؤد ابراہیم کا قریبی ساتھی تھا، اس لیے اس کے پاکستانی حکام سے قریبی رابطے تھے۔ مبینہ طور پر وہ متعلقہ حکام کو اطلاع دے دیتا، اس سے لگتا کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ڈی کمپنی اور داؤد ابراہیم ایک مرتبہ پھر دنیا کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان کشمکش کا سبب بن جاتے ہیں۔ اب ایک طرف پس پردہ ایف بی آئی جابر موتی والا کے خلاف تحقیقات جاری رکھتی ہے اور دوسری طرف کامران فریدی کو نئے مشن بھی ملتے رہتے ہیں۔ 2015 میں کامران فریدی داعش کے برطانوی کارکن آئن ڈیوس کو پکڑنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئن ڈیوس کون تھا؟ آئن ڈیوس داعش کی ایک ذیلی تنظیم بیٹلز نامی گروپ کا ممبر تھا۔ اس گروپ کو بیٹلز اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس گروپ کے چاروں ارکان گورے تھے۔ انہیں شہرت تب ملی جب انہوں نے 27 لوگوں کو یرغمال بنا کر ان کے گلے کاٹے اور ویڈیو وائرل کر دی۔ آئن ڈیوس ترکی آیا تو فلسطینی نیاد ولید آغا کے گھر ٹھہرا تو یہاں پر ترک پولیس نے چھاپہ مار کر دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ڈیوس کئی سال ترکی میں قید رہنے کے بعد اب اس وقت برطانیہ میں قید ہے۔ اس کے بعد 2018 میں کامران برازیل گیا اور اس کی مدد سے القاعدہ کا وہاں پر ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ اسی طرح فروری 2017 میں کامران فریدی کی مدد سے ملیشیا میں القاعدہ کے 2 اہم کارندے پکڑے گئے۔ اس تفصیل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کامران فریدی نے لاتعداد معاملات میں ایف بی آئی کی مدد کی اور بہت سے دہشت گردوں کو پکڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہاں تک کہ اسے سزا سنانے والے جج نے فیصلے میں لکھا کہ اس کیس میں جس قسم کے حقائق سامنے آئے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کامران فریدی کو جج نے 7 سال کی سزا سناتے ہوئے کہا کہ یہ سزا سنانا میری زندگی کا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے لیے کامران فریدی نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں اور ان کو جھٹلانا ناممکن ہے۔ ملزم نے زندگی کے کئی سال شدید خطرات میں گزارے، اس کی قربانی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی پوری زندگی امریکہ کی سلامتی کے لیے وقف کرنے والا آخر ان حالات تک کیسے پہنچا؟ ہوا کچھ یوں کہ جابر موتی والا اگست 2018 میں لندن پہنچا تو امریکہ کی درخواست پر سکاٹ لینڈ یارڈ نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس پر الزام یہ تھا کہ وہ داؤد ابراہیم کا قریبی ساتھی ہے اور اس کے لیے منشیات، منی لانڈرنگ اور بھتے کا دھندا چلاتا ہے۔ اب کامران فریدی چونکہ اسے ٹریپ کرنے میں کلیدی کردار ادا کر چکا تھا، اس لیے لندن کی عدالت میں وہ امریکی ایجنسی ایف بی آئی کا گواہ بھی تھا۔ لندن کی عدالت سے اس کی امریکہ حوالگی مقصود تھی تاکہ جابر موتی والا کے خلاف امریکہ میں مقدمہ چلایا جا سکے۔ تاہم فروری 2020 میں ایف بی آئی نے کامران فریدی کا کانٹریکٹ ختم کر دیا۔ جابر موتی والا کے خلاف گواہی دینے سے انکار۔ لندن میں مقیم صحافی مرتضی علی شاہ سے گفتگو کرتے ہوئے کامران فریدی نے دعویٰ کیا کہ ایف بی آئی اس سے جھوٹی گواہی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ یہ جھوٹی گواہی داؤد ابراہیم، چھوٹا شکیل، انیس بھائی اور انیس ٹنگو کے خلاف تھی تاکہ اس کیس میں ان کا تعلق جابر موتی والا سے جوڑا جا سکے۔ دعویٰ ہے کہ اس سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی گواہی دو کہ یہ لوگ آئی ایس آئی کے لیے ایٹمی مواد اور ٹیکنالوجی حاصل کر کے مہیا کرتے تھے۔ کامران فریدی کا کہنا ہے کہ وہ یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے پاس ان چیزوں کے کوئی ثبوت موجود نہ تھے۔ اس کے مطابق اسے یہ کہا گیا کہ عدالت میں حلفیہ جھوٹ بولو کیونکہ اس سے ملزم کے خلاف ثبوت اور بھی مضبوط ہو جائیں گے، لیکن کامران فریدی کے مطابق وہ پیسوں کے لیے پاکستان کو بیچنا نہیں چاہتا تھا۔ اب یہاں بھارتی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ آئی ایس آئی کے کہنے پر کامران اپنی گواہی سے پھر گیا، لیکن اس بات کا کوئی واضح ثبوت موجود نہیں ہے۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جابر موتی والا کو امریکہ پہنچانے کی ایف بی آئی کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ایف بی آئی کو پسپائی اختیار کرنا پڑی اور 3 سال بعد جابر موتی والا برطانیہ سے رہا ہو کر کراچی پہنچ گیا۔ دوسری جانب ایف بی آئی نے کامران کے اس عمل کے غصے میں کامران سے منہ موڑ لیا۔ کامران نے چند سال پہلے کیلی نامی ایک امریکی خاتون سے شادی کی تھی۔ انہی دنوں اس کی بیگم کینسر سے لڑتے ہوئے زندگی کی جنگ ہار گئی۔ کامران کے اوپر نوکری سے برخاست کیے جانے کی خبر سر پر بجلی بن کر برسی
غصے میں اپنے بوس کو فون ملا بیٹھا، مزاج تو پہلے ہی گرم تھا اور اوپر سے سالوں کی خدمت کا صلہ دیکھ کر پارا اور بھی ہائی ہو گیا۔ مبینہ طور پر اپنے بوس FBI کے ڈائریکٹر کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی اور یہی دھمکیاں 17 اور 18 فروری 2020 کو اپنے بوس کو لکھ کر بھیج دیں۔ کامران کے مطابق اس نے غصے اور مایوسی میں سخت الفاظ کا استعمال کیا، تاہم جج نے اس کی خدمات کا اعتراف تو کیا لیکن ان دھمکیوں کو نظر انداز کرنے پر راضی نہ ہوا اور دسمبر 2020 کو 57 سالہ کامران کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ تاہم اس کی مشکلات یہاں ختم نہ ہوئی۔ اب خبر یہ ہے کہ FBI کے معاملات پر صحافیوں سے بات کرنے پر اس کے خلاف ایک نیا مقدمہ تیار ہے۔ شاید اسے جلد آزادی کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ دوستوں، اس طرح کی ہسٹری سے جڑی ہوئی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔